بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اور تم سب کا الہ ایک ہی الہ ہے۔ تم سب سے مراد کون ہے؟ تمام انسان، تمام انسانوں سے خطاب ہے کہ تمہارا حقیقی معبود صرف اللہ ہے۔ سورۃ الحج میں آتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، یہ اس لیے کہ اللہ ہی دراصل الہ برحق ہے اور اس کے سوا لوگ جس کو پکارتے ہیں وہ سب باطل، کیونکہ ان کا وجود ہی کوئی نہیں، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ سورۃ النجم میں آتا ہے ان ہی الا اسماء سمیتموها، نہیں ہے وہ مگر کچھ نام جنہیں تم نے نام رکھ لیا، تم نے خود ہی کچھ نام رکھ لیے کچھ چیزوں کے اور ان کو الہ بنا لیا کہ یہ بھی خدا اور یہ بھی خدا ہے، ان کی حقیقت تو کچھ نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں خدا، ہے ہی نہیں الہ۔ اور یہ ہوا کیسے؟ سمیتموها انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے یہ غلطی کی۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، جس کی اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہی نہیں، یعنی اللہ کے سوا لوگ جس کسی کو بھی اپنا معبود سمجھتے ہیں، بیٹی سمجھتے ہیں، خدا سمجھتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت اصلیت نہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں، وہ تو صرف خدا کا نام رکھ لیا ان چیزوں پر، ورنہ ان کے تو اپنے نام کچھ اور ہے۔ مثلاً اگر کوئی ستارے کو خدا کہے تو ستارہ خدا کیسے ہو سکتا؟ ستارہ تو کیا ہے؟ ستارہ ہے نا، ستارے کا اصل نام کیا ہے؟ ستارہ، اور ستارے کا کام کیا ہے؟ چمکنا، وہ خدا کہاں سے بن گیا؟ تم نے اس کا نام خدا رکھ دیا، وہ خدا نہیں تھا۔ یہ بالکل کوئی لاجک ہی نہیں ہے نا اس بات میں۔ اسی طرح اگر کسی پتھر کو کسی نے خدا کا نام دے دیا کہ یہ ہمارا معبود ہے اور ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ دراصل اس کے اپنے ذہن کا خلل، وہ تو ہے ہی نہیں۔ تو کوئی چیز جو ہے ہی نہیں، مثلاً اگر آپ کا نام کوئی کچھ اور رکھ دے، مثلاً کوئی راہ جاتے کسی شخص کا نام کسی مشہور پلیئر یا کسی فلمی اسٹار کے نام پہ رکھ دے، کوئی کہ فلاں لیڈی ڈیانا ہے، تو کیا وہ بن جائے گا؟ نہیں، وہ تو آپ نے خود ہی اس کا نام رکھ دیا۔ جیسے آپ اپنے بچوں کے نام بعض اوقات کچھ سے کچھ بناتے رہتے ہیں پیار لاڈ سے، تو وہ تھوڑی ہوتے ہیں، یہ میرا شیر ہے، یہ فلاں ہے، تو شیر تھوڑی ہے، شیر تو ہے جو شیر ہے، تمہارے کہنے سے شیر تھوڑی بنے گا کوئی۔ تو اسی طرح جو چیزیں خدا ہے نہیں اور ان کے اپنے بھی کوئی نام ہے، وہ تو وہی ہے، آپ کے نام رکھنے سے وہ الہ نہیں بنتی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الشعراء میں فرماتے ہیں فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ مت پکارو، کسی اور کا نام الہ مت رکھو، اس سے مت کچھ مانگو، وہ الہ نہیں ہے۔ الہ کون ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، بس وہ ایک ہی الہ، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ پھر تاکید کے لیے کہا، پہلے کہا الہ ایک ہے، پھر کہا کوئی اور ہے نہیں۔ هو الرحمن الرحیم، وہ کون ہے؟ وہ ہے جو رحمان اور رحیم ہے، وہ ہے دراصل الہ۔ اور الرحمن اور رحیم کی وضاحت سورۃ فاتحہ میں ہو چکی ہے کہ وہ جو بہت ہی مہربان اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا اور مسلسل بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا الہ، جسے لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کا الہ یا اللہ جو ہے، وہ بہت کیا ہے؟ ڈرانے والی چیز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا الہ یا ہمارا خدا جو ہے تو بہت لونگ گاڈ ہے، اور تمہارا گاڈ کیا ہے؟ ڈرانے والا اور بہت نعوذ باللہ سزا دینے والا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ هو الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے قرآن پاک کے آغاز میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا جو پہلا تعارف کرایا گیا وہ کس سے؟ الرحمن الرحیم۔ اور یہاں بھی الرحمن الرحیم۔ جب آپ بچوں کو بھی اللہ کے بارے میں بتائیں تو اللہ کی صفت رحمت جو ہے اس سے پہچان کروائیں۔ اور کیسے ثابت کریں کہ اللہ مہربان ہے؟ کیسے بتائیں؟ دیکھیے جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ اس کی رحمت اور مہربانی کا نتیجہ ہی تو ہے۔ ہم نے کیا دیا تھا اپنے ہاتھ لینے کو؟ ہم نے کیا دیا تھا اپنی شکل کے لیے؟ اگر آپ کسی سرجن سے خدا نخواستہ ہاتھ سے کسی چیز کے بعد کچھ علاج کریں تو آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ کاسٹلی وہ علاج ہوتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ پلاسٹک سرجری بھی کہتے، بہرحال۔ تو وہ تو کچھ نہیں کرتے، وہ تو آگے پیچھے جوڑ توڑ ہی کرتے ہیں، یہ کچھ پیچنگ ویچنگ۔ لیکن اللہ جس نے اوریجنلی آپ کو جسم دیا تھا اور یہ سب کچھ دیا تھا، یہ اس کی مہربانی نہیں تھی؟ کل ہی کسی نے مجھے تصویر بھیجی ایک بچے کی جس کی ایک آنکھ ہے اور ساتھ لکھا ہوئی دجال ہے۔
خود سے ہی خود بنا لیتے ہیں چیزیں لوگوں کو. وہ تصویر ایسی تھی کہ جس کے بالکل ماتھے کے بیچ میں بس ایک آنکھ تھی, دو نہیں تھی, ایک آنکھ. اگر اللہ نے ہم کو دو آنکھیں دی تھی اس کی مہربانی نہیں؟ ہم نے کچھ دیا تھا اللہ کو کہ اللہ ہم کو دو آنکھیں دینا؟ یا لینے کے بعد بھی کچھ پے کیا اس کو؟ کچھ بھی تو نہیں. اسی طرح روز جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں, رات کو ہم کو نیند آ جاتی ہے, چلتے ہیں پھرتے ہیں, ہمارے ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں, ہمارے پاؤں کام کرتے ہیں, یہ مہربانی نہیں اس کی؟ جگہ جگہ پر اس کی مہربانیاں عام ہیں. تو ہمارا الہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم. وہ بارش نہ برسائے تو کہاں سے کھائیں؟ زمین نہ اگائے تو کہاں سے کھائیں؟ آگ کام نہ کرے تو کہاں سے پکائیں؟ تو ایک ایک چیز, حتیٰ کہ جو آنکھوں کا جھپکنا, یہ بھی اس کی رحمت ہے. اگر ہم آنکھیں نہ جھپک سکے اور صرف کھلی کی کھلی رہ جائیں یا باندھو تو کھل نہ سکے تو کیا حال ہو ہمارا. چھوٹی سی نعمت بھی چلی جائے تو ہم بیکار ہو کے رہ جائیں. ایک ہماری زبان ہلنے سے انکار کر دے, بولنے سے, تو کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی ہے جو اور زبان لگا دے؟ نہیں. یہ سب اس کی مہربانی ہے. تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس نے ہم کو پیدا کیا, جس نے ہم کو سب کچھ دیا, اور جو مسلسل دے رہا ہے, جو ہماری ہر چیز کا مالک ہے, جس نے ہماری ساری ضروریات پوری کرنے کے انتظام کر رکھے. کتنی ساری ضروریات ہے نا ہماری, اور ہر ضرورت کے لیے اس نے کچھ نہ کچھ بنایا. حتیٰ کہ ہماری ہر بیماری کے لیے اس نے علاج پیدا کیا ہوا, دوا رکھی ہوئی ہے. لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاء. عقل بھی دی تو کس نے؟ اسی نے دی. تو سب کچھ جس نے دیا, ہمیں بھی پھر اسی کے لیے اپنا سب کچھ وقف کرنا چاہیے. ہمیں بھی اسی کا بن جانا چاہیے جس نے ہمیں سب کچھ دیا. یہ سوال تھا نا کہ کیوں اللہ کی عبادت کرے, کیوں نماز پڑھے؟ تو بات یہ ہے کہ جس نے ہمیں سب کچھ دیا, ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم اپنا سب کچھ اسی کے نام کر دیں. کیسے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز اور میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا, میرا سجدہ, میرا صدقہ, ہر چیز کس کی خاطر ہو؟ اس کی خاطر. یہی عبادت ہے کہ ہمارا سب کچھ اس کے نام ہو, اس کی خوشی میں ہو, اس کی خاطر ہو. ہماری ساری امیدوں کا مرکز اور محبتوں کا مرکز وہی ہو. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ہماری جو عبادات ہیں, جو حتیٰ کہ احکامات اس نے ہمیں دیے, اس میں بھی اس کی رحمت ہے. حدیث میں آتا ہے ان ھذا الدین یسر, یہ دین آسانی پر مبنی ہے. کیسے؟ صلی قائما, ایک موقع پہ آپ نے فرمایا صلی قائما, کھڑے ہو کے نماز پڑھو. فإن لم تستطع فقاعدا, نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ کے پڑھ لو. فإن لم تستطع فعلى جنب, اور بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو. تو عبادت میں سہولتیں بھی کیا ہیں؟ دراصل اس کی رحمتیں, اس کی مہربانی. تو ہمارا الہ ایسا نہیں کہ جو اپنی عبادت کے تقاضے میں بھی انسان کو پریشان کرے, اس میں بھی وہ سہولتیں دیتا ہے, نہایت مہربان ہے. اب اس کے الہ ہونے کی نشانیاں پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں. اب کچھ نشانیوں کو بطور دلیل لایا گیا ہے. یہ اگلی آیت میں اللہ کے الہ یا معبود ہونے کی دلیل دی گئی ہے کہ کون ہے اللہ, وہ جس نے یہ سب کچھ بنایا. کیا؟ تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھیے. کائنات میں جو کچھ ہے یہ اللہ کا تعارف ہے, اس کی قدرت کی نشانیاں اور جھلکیاں ہیں کچھ. ان فی خلق السماوات والارض, بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں, اور صرف آسمان و زمین کی نہیں بلکہ جو کچھ اس کے اندر ہے ان سب کی پیدائش میں. in the creation of heavens and the earth, واختلاف اللیل والنہار, رات اور دن کے اختلاف میں. اختلاف کا ایک معنی تو کیا ہے کہ ایک جاتا ہے اور ایک آتا ہے, ایک دوسرے کے پیچھے آنا. پھر ایک اور اختلاف یہ کہ کبھی دن لمبا اور رات چھوٹی, اور کبھی رات لمبی اور دن چھوٹا, یہ بھی اختلاف ہے. پھر اسی طرح ہر 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے, ہر 2 راتیں ایک جیسی نہیں ہوتی, ہے نا, فرق ہوتا ہے نا. کوئی دن خوشی کا ہوتا ہے, کوئی غم کا ہوتا ہے, کوئی کیسا ہوتا ہے, کوئی کیسا ہوتا ہے. انسانوں پر بھی اور قوموں پر بھی مسلسل چینجز آتے رہتے ہیں, مسلسل تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو یہ تبدیلیاں کیا ہے؟ دراصل اختلاف. تو رات اور دن کے اختلاف میں, کانسٹنٹ چینجز میں, والفلک, اور کشتیوں میں. فلک جو ہے مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے آتا ہے, اور اس میں شپس اور آبدوزیں, سب مرین سب شامل ہے.
اور وہ کشتیاں التی تجری فی البحر، وہ جو سمندر میں چلتی ہیں. اور میں کے میں نے 2 معنی لکھائے تھے، کیا؟ اندر اور اوپر. کچھ جہاز اوپر چلتے ہیں پانی کے، اور کچھ سمندر کے وہ بیچ میں نیچے جا کے اتر کے چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ کشتیاں جو سمندر کے بیچوں بیچ چل رہی ہوتی ہیں، کس چیز کے ساتھ؟ بما ينفع الناس، اس چیز کے ساتھ جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، جو لوگوں کے لیے بینیفیشل ہے. کیا؟ سامان تجارت. کتنا سامان ایک کانٹیننٹ سے دوسرے میں ایکسچینج ہوتا ہے ان شپس کے ذریعے. کچھ یہاں اگتا ہے، کچھ وہاں اگتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت کسی دیسی اسٹور میں جا کے جتنے آپ مسالے لیتے ہیں ان میں سے کچھ شاید ہی ایک یہاں اگتا ہو. تو وہ کیسے یہاں آتا ہے؟ امپورٹ کیسے ہوتا ہے؟ کون اٹھا کے لاتا؟ سب بائی ایئر تو نہیں آتا. ہوائی جہاز تو اب بنے ہیں، اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہو سکتا فل کا، کیونکہ گھومنے والی چیز کے لیے آتا ہے. تو یہ سب کچھ ایک جگہ سے دوسری جگہ کشتیوں کے ذریعے پہنچتا ہے. تو یہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے. پھر انسانوں کی سواری کے کام آتا ہے. اس میں بھی نشانیاں. وما انزل اللہ من السماء، اور جو بھی اللہ نے آسمان سے اتارا، اوپر سے جو بھی چیزیں آئیں، من ماء، پانی میں سے، یعنی خصوصی طور پہ پانی بارش کا جسے ہم دیکھتے ہیں. فاحیا بہ الارض، پھر اس نے زندہ کیا اس پانی کے ذریعے زمین کو. زمین کے خشک ہونے کے بعد جب زمین جاگی اور اس میں سے نباتات اٹھے، فاصبح الارض مخضرہ، سرسبز ہو گئی، تو یہ اس کا زندہ ہونا ہے. قرآن مجید میں یہ آپ اور جگہوں پر بھی پڑھیں گے. زمین کی موت کیا ہے؟ اس کا خشک ہونا. اور اس کی زندگی کیا ہے؟ اس کا سرسبز ہو جانا، کچھ اگانا. بعد موتها، اس کی موت کے بعد یعنی خشک ہونے کے بعد اللہ دوبارہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. وبث، اور اس نے پھیلا دیے، فیہا، اس میں، من کل دابۃ، ہر قسم کے جاندار. اور دابہ کس کے لیے آتا ہے؟ ہر جاندار کے لیے آتا ہے، چلنے والے، رینگنے والے. اور کتنی قسم کے ہیں جاندار؟ لائف کی کتنی قسمیں زمین پر؟ جی ہاں، 2 پاؤں پہ چلنے والے، 4 پاؤں پہ چلنے والے، پیٹ کے بل چلنے والے، رینگنے والے، گھٹنوں کے بل چلنے والے، پنجوں کے بل، پاؤں پر. اور پھر یہ کہ کوئی بڑے ہیں ہیوج، کوئی چھوٹے ہیں، کوئی اتنے چھوٹے کہ نظر ہی نہیں آتے، کوئی تیر رہے ہیں، کوئی اڑ رہے ہیں، یہ سب اس میں آتے. کوئی عقل مند ہے، کوئی بے وقوف ہے، کوئی مویشی جانور ہے، کوئی پرند ہے، چرند ہے، درند ہے، ہر طرح کے جانور. کل دابہ، ہر قسم کی مخلوق جو زمین کے اوپر ہے. ابھی تک تو انسان نے سارے وہ بھی ڈسکور نہیں کیا. آپ دیکھیں ہر کچھ دن کے بعد پتہ چلتا ہے اب یہ پرندہ ڈسکور ہو گیا ہے، یہ مچھلی کی نئی قسم سامنے آ گئی ہے، اور یہ کوئی اسی طرح کے اور زمین پہ بھاگ دوڑ کرنے والے جانور. تو سوچے پہلے کہاں تھے؟ یہ پہلے کیوں نہیں نظر آئے؟ وہ جنگلوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. حالانکہ انسانوں نے ایسی ایسی چیزیں بنائی کہ ہر چیز کو یعنی کہ اکھاڑ مارا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک ہر روز نئی نئی ڈسکوریز ہوتی ہیں. تو وہ جو سب اللہ کے علم ہے، ان سب میں نشانیاں ہیں. اور تصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش. صرف اور شرف و تصریف کا مطلب ہے رخ پھیرنا اس کا، کبھی شمال سے جنوب، ساؤتھ ٹو نارتھ، نارتھ ٹو ساؤتھ، ویسٹ ایسٹ. اور صرف ویسٹ ایسٹ نہیں، بعض اوقات نارتھ ویسٹ، نارتھ ایسٹ، اور بیچ کے حصے بھی کور کرتے. پھر یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا کبھی ایک رخ ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد دوسرا رخ آ جاتا ہے. اس میں بھی نشانی ہے، کیونکہ اگر ہوا ہمیشہ ایک ہی رخ پر چلتی تو کیا نتیجہ نکلتا؟ سارے درخت ایک ہی طرف جھک جاتے. اور اسی طرح کچھ علاقوں کی پولوشن ایک ہی طرح ہلاک کرتی سب کو. تو اب کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک دوسرے کو کمپنسیٹ بیلنس ہو جاتا ہے نا. ایک دفعہ چیزیں اڑ کے ادھر آتی ہیں، یہاں کی کچھ ضرورتیں ان سے پوری ہو جاتی ہیں، پھر اس میں سے کچھ چیزیں واپس اڑ کے واپس چلی جاتی ہیں. اور اسی طرح بادلوں کی آمد و رفت بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ جو ہواؤں کا رخ پھیرنا ہے، اس میں بھی نشانیاں ہیں. اور کوئی ہوائیں رحمت کی ہوتی ہیں، کوئی زحمت کی ہوتی ہیں، کچھ ہوائیں عذاب لیے بھی ہوتی ہیں. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو بادل مسخر کیے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، کام پہ لگے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ ہی نے کیا ہے. اللہ نے ان کو کنٹرول کر رکھا ہے کہ وہ نیچے گرتے نہیں یا اوپر نہیں چڑھ جاتے. اور پھر ان کے کئی رنگ ہیں، ان کی رفتار بھی فرق ہے، ان کی قسمیں بھی فرق ہیں. کلاؤڈز کے کتنے نیمز ہیں؟ لآیات،
یقیناً نشانیاں ہیں. لا کا کیا مطلب ہے؟ تاکید کے لیے لام، لام تاکید. یقیناً یقیناً نشانیاں اس میں بہت سی. آنکھیں کھولو اور دیکھو کیا کچھ اللہ نے پیدا کیا. ان نشانیوں کو اگر تم دیکھو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ کا علم کیسا ہے، اس کی رحمت کتنی ہے، اس کی حکمت کتنی ہے، اس کی قدرت کتنی، اس کی ملکیت کیسی ہے، اس کی طاقت کتنی. یہ ساری چیزیں ہم کو کیا بتاتی ہیں؟ کیا بتاتی؟ اللہ کی پہچان، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی حکمت، وہ کون ہے. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کا تعارف ہے، الہ کا تعارف ہے، جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا کہ تم اس کی عبادت کرو جس نے یہ سب کچھ بنایا. اور صرف بنایا نہیں، اب انسانوں کو تو بڑا آرٹسٹ مان لیتے ہیں جو پینٹ کر کے کچھ تصویر لٹکا دے کہیں، اس کے تو گیت گاتے ہیں اتنے بڑے. اب دیکھیں نا، یہ بہت زبردست سینری بنتی ہے، ایک خوبصورت پینٹنگ بن سکتی ہے اگر ان ساری چیزوں کو جن کا یہاں ذکر ہے ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے. اب اگر کوئی صرف کینوس کے اوپر رنگوں سے ان چیزوں کو آپ کو رکھ دے تو آپ کہیں گے واہ کیا کام کیا ہے، کون ہے یہ کرنے والا، فوراً پوچھیں گے. لیکن جس نے اتنی بڑی سینری بنائی ہے اور اس کی حکمتیں بھی بتائی ہیں، وہ کوئی سٹینڈ سٹل چیز نہیں کہ جسے دیکھ دیکھ کے آپ بور ہو جائیں. ہر روز نیا رنگ بدلتا ہے، زندگی کی ایک امنگ پیدا ہوتی ہے، کبھی دھوپ ہے، کبھی بارش ہے، کبھی برف ہے، کبھی ٹھنڈ ہے، کبھی گرمی. زندہ رہنے کی ایک جستجو رہتی ہے نا، کبھی آپ ایک چیز کے لیے کوشش کر رہے تھے، کبھی دوسری کے لیے، چلتے رہتے ہیں. اگر سارا سال ایک ہی چیز رہے تو بوریت ہو جائے. تو جس نے یہ سب کچھ کیا ہے اس کو کیوں نہیں پہچانتے، اس کی تعریف کیوں نہیں کرتے، اس کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، اس کے گن کیوں نہیں گاتے، اس کے آگے کیوں نہیں جھک جاتے، اس کو کیوں نہیں اپنا بڑا مانتے، کیوں نہیں اس پہ بھروسہ اور توکل کرتے. وہ ہے عبادت کے لائق. لیکن یہ کس کی سمجھ میں آتا ہے؟ آیات لقوم یعقلون، عقل استعمال کرنے والوں کی سمجھ میں آتا ہے. اور یہاں عقل رشد ہے، عقل ادراک نہیں. عقل ادراک کیا ہوتی ہے؟ وہ عقل ہوتی ہے جس سے انسان بس صرف ان چیزوں کا ظاہری پہلو دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے اچھا یہ بادل ہے، بادل کی یہ قسم ہے، یہ بارش برسائے گا نہیں برسائے گا، یہ ادھر کو جائے گا ادھر کو جائے گا. جیسے موسم کا حال بتاتے رہتے ہیں، ادھر سے ہوائیں آ رہی ہیں، اتنی برف پڑے گی، اتنی بارش ہوگی، یوں طوفان آئے گا. بس صرف تبصرے، اس سے زیادہ کیا ہے؟ اگر زیادہ طوفان ہے تو کوئی روک سکتا؟ کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا. تو عقل کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک عقل وہ ہے جو صرف یہ سجھاتی ہے کہ یہ چیزیں کیسے کام کر رہی ہیں، بس آج ہوا کدھر سے کدھر کو چلے گی، بس صرف ظاہری چیزوں کو پتا ہے. اس سے پیچھے کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، یہ ان کو کوئی پتا نہیں. یہ کس کو پتا ہوتا ہے؟ جن کے پاس عقل رشد ہوتی، جو عقل ان کی رہنمائی کرتی ہے اور اصل نقطے تک پہنچا دیتی ہے، اصل خالق تک پہنچا دیتی ہے. اور پھر وہ اس کے آگے جھک جاتے ہیں، وہ پھر اسی کے بن کے رہ جاتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے وفادار ہوتے ہیں. دیکھیے دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں، کیسے کیسے پڑھے لکھے سمجھدار، زندگیاں کھپا دی انہوں نے ریسرچ کر کر کے، لیکن کیا نہیں پایا؟ اصل حقیقت کو نہیں پایا. تو ان کی عقل ادھوری عقل ہے. کامل عقل کس کی ہے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی تھی. انہوں نے دیکھتے ہی سورج کو جب غروب ہوا تو کیا کہا؟ یہ الہ نہیں ہو سکتے، یہ تو ڈوبنے والا ہے. یہ ہے عقل رشد، کہ جس سے وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ نہیں، مجھے تو وہ الہ چاہیے کہ جو نہ کبھی سوئے، نہ اس کو موت آئے، جو ان سب چیزوں کو چلا رہا ہے، جو سورج اور چاند کو تھامے ہوئے ہے، جو بادلوں کو مسخر کیے ہوئے ہے. مجھے تو اس کی عبادت کرنا ہے. تو ہم سب کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں سے سبق حاصل کر رہے ہیں یا نہیں. اور جو حاصل نہ کر رہا ہو اس کے لیے قرآن مجید میں آتا ہے انہم الا کالانعام، یہ سب جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے راستہ گم کیے ہوئے لوگ. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کی عظمت کیسے پتہ چلتی ہے ان سب سے، کہ اللہ کتنا بڑا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم نے یہ سب چیزیں 6 دنوں میں پیدا کی، فی 6 ایام. سورۃ قاف میں آتا ہے وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. اچھا، ایک کنسٹرکشن ورکر سے پوچھے رات کے وقت اس کا حال کیا ہے، صرف ایک دن کا کام کر کے وہ تھکتا ہے کہ نہیں تھکتا؟ تھکتا. جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں، ٹرک وغیرہ چلاتے ہیں، تھکتے ہیں یا نہیں؟ تو وہ رب جو پوری ہوائیں چلا رہا ہے،
اور بادل لا رہا ہے اور بارشیں برسا رہا ہے اور زمین سے چیزیں اگا رہا ہے آپ کے لیے. اور پہلے مرحلے پر جب اس نے یہ سب کچھ بنایا تھا تو اس نے کیا فرمایا؟ وما مسنا من لغوب، ہم نے سب کچھ بنایا، ہمیں کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی. ہے کوئی ایسا جو اتنا سارا کام کرے اور اسے تھکاوٹ نہ ہو سوائے اللہ کے؟ تو پھر انسان تو الہ نہیں ہو سکتے، وہی الہ ہے جو اتنی بڑی قدرت رکھتا ہے. پھر اسی طرح آسمان و زمین کی پیدائش کے بارے میں بھی سورۃ فرقان میں فرمایا هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، ہر اس شخص کے لیے اس میں نشانی ہے جو ارادہ کر لے کس کا، کہ نصیحت پکڑے یا شکر گزار بنے. جو شکر گزار ہونا چاہے اس کے لیے اس اختلاف میں بہت بڑی نشانیاں ہیں. پھر کشتیوں کے بارے میں ایک اور جگہ پہ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا، ورنہ ایک سوئی اگر پانی میں ڈوب جاتی ہے تو جہاز کیوں نہ ڈوبے؟ اسی نے جو ان کو تھاما ہوا اور یہ صلاحیت بخشی کہ وہ سطح سمندر کے اوپر تیرے، اور یہ اس کے حکم سے ہو رہا ہے. لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، تمہارے لیے نہروں کو مسخر کیا. اسی طرح آسمان سے جو بارش برستی ہے، سورۃ النور 43 میں فرمایا وَيَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے اور اترتا ہے آسمان سے برد یعنی ٹھنڈک. کہاں سے؟ من جبال، پہاڑ سے، یعنی کئی بادل ایسے جیسے پہاڑوں کی طرح وہاں سے برف برستی ہے، جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے، جہاں سے چاہتا لے جاتا ہے. کبھی سنو اسٹارم آتا ہے اور کبھی اس کا رخ پھیر دیتا ہے، ہوتا ہے نا. اسی طرح زمین، اسی طرح ہوائیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دراصل نشانیاں ہیں. کس چیز کی؟ اللہ کی قدرت کی. اور نشانیاں کس چیز کی؟ اللہ کی اور عظمت کی اور حکمت کی اور رحمت کی اور علم کی، اس کی سلطان کی، اس کی بادشاہت کی. تو یہ سب چیزیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں کہ ہم کیا کریں؟ اس کے بن جائیں، اس کو الہ مانیں. کوئی آپ سے سوال کر سکتا ہے نا، آپ ایک رب کو کیوں مانتے، تین کو کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے. کیوں؟ وہ کیوں مستحق؟ سب چیزیں اس کی بنائی ہوئی ہیں، اور پھر جو کچھ اس نے بنایا اس میں اللہ نے اس آیت میں جیسا غور و فکر کا سلیقہ بھی سکھایا. کہ ہم کہتے ہیں نا اچھا ہوا کو دیکھو، ہوا تو خیر نظر نہیں آتی، لیکن اس کی جو گردش ہے اس پہ اگر انسان غور کرے، کبھی ٹھنڈی ہوتی ہے، کبھی گرم ہوتی ہے، کبھی طوفانی ہوتی ہے. پھر بارش کو آپ دیکھیں، اگر بارش کا پانی بوائلنگ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ابل کے گرتا تو کیا ہوتا؟ چھینٹے پڑتے نا ابل کے. یا بہت ہی ٹھنڈا ہوتا، یا اس میں کوئی ریت شامل ہوتی، یا جیسے بنی اسرائیل پہ خون کی بارش ہوئی تھی، یا مینڈکوں کی بارش ہوئی تھی ان پہ، یا ایک قوم پہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی. تو یہ سب اللہ کی رحمت نہیں؟ یعنی قطرہ قطرہ ٹپکنا. اور اگر اللہ تعالیٰ اوپر سے نلکے چلا دیتا تو کیا ہوتا؟ تو یہ اس کی رحمت نہیں؟ یہ ساری نشانی ہے نا. تو یہ غور و فکر کا اس نے ہمیں راستہ کھولا کہ دیکھو غور کرو، یہ سب ایسے کیسے خود سے ہو گیا، بغیر کسی پلاننگ کے، اپنے آپ سے. وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ سے سب کچھ ہو گیا، وہ آنکھیں کھول کے دیکھیں، یہ اپنے آپ سے نہیں ہو سکتا. پھر زمین سے پودوں کا نکل آنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کی، اس کے کمال کی نشانیاں، اس کی پہچان ہے. لہٰذا ہم سب اس کو پہچانیں اور اس کو مانیں، اس پر ایمان لائیں، اس کی عبادت کریں، خوشی سے عبادت کریں. جب نماز میں کھڑے ہوا کریں، شوق سے کھڑے ہوا کریں. اللہ اتنا کچھ تو نے دیا ہے، تو نے مجھ پہ رحم کیا ہے، میں بھی محبت سے تیری عبادت کرتی ہوں. کیونکہ عبادت ہے ہی محبت اور تعظیم کا نام. جس عبادت میں محبت نہیں، احترام نہیں، ادب نہیں، وہ عبادت نہیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے جس کی تمہیں عبادت کرنی چاہیے، اور اس کے سوا کسی اور کی نہیں. کیونکہ الہ تو وہی ہے جو رحمان اور رحیم ہے. اور اس کے الہ ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، آسمان سے زمین تک، جس کی طرف اگلی آیت میں اشارہ کیا گیا. ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، ان کے بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کی آلٹریشن میں، آنے اور جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور ان کشتیوں میں بھی نشانیاں ہیں اللہ کی رحمت کی
اس کی وحدانیت کی، جو سمندر میں لوگوں کو فائدہ دینے والی چیزوں کو ساتھ لے کر چلتی پھرتی ہیں، یعنی لوگوں کے لیے فائدہ مند چیزیں ادھر سے ادھر لاتی لے جاتی ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو بھی اللہ نے اتارا آسمان سے بارش کا پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے خشک بنجر ہو جانے کے بعد پھر سے زندہ کر دیا۔ اس میں بھی کیا ہے؟ بارش کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کی نشانی، اللہ کی رحمت ہے اس میں۔ وبث فیہا من کل دابۃ، اور اس میں ہر طرح کے جاندار اس نے پھیلا دیے جن کے مختلف کام ہیں۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش میں کبھی ایک رخ سے چلتی ہیں کبھی دوسرے سے، تو یہ تصریف جو ہے اس میں بھی نشانیاں۔ ہواؤں میں سے بہت سی ہوائیں جو ہیں وہ خوشخبری کا پیغام لاتی، تو یہ پھر کس چیز کی نشانی ہے؟ ہواؤں کا چلنا اللہ کی رحمت کی، اللہ یہ کہ وہ تیز طوفانی ہو جائے اور عذاب کی شکل اختیار کر لے، ورنہ اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ پچھلی آیت سے کنیکٹ کر رہی ہے اس کو۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں میں بھی نشانی ہے اللہ کی رحمت کی، جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں۔ اگر وہ مسخر نہیں ہوتے اور کبھی ایک ٹکڑا گرتا کبھی دوسرا گرتا تو کیا ہوتا؟ زندگی دوبھر ہو جاتی۔ یعنی اتنے بھاری بادل، آپ کو معلوم ہے کہ وہ پانی یا برف جب زمین پہ آ جاتی ہے تو اس کا کتنا بوجھ ہو جاتا ہے، لیکن جب تک یہ برف آسمان میں تھی، مسخر تھی، رکی ہوئی تھی، تو وہ نقصان دہ نہیں تھی۔ اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ سب گولوں کی شکل میں برسا دیتا، لیکن جس طریقے سے بارش اور برف برساتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ دراصل اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہ مسخر ہونا جو ہے، اور پھر یہ ہے کہ انسان کی خدمت پر معمور ہے، ان بادلوں کا اس کے سوا کوئی کام نہیں کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے چل رہے ہیں۔ بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والے قوم کے لیے، عقل رکھنے والے گروہ کے لیے۔ میں نے جب نشانیوں کی بات کی تھی تو میں نے عقل رکھنے والوں کے لیے کچھ اللہ کی قدرت اور رحمت اور اس کی حکمت کی نشانیوں کا ذکر کیا تھا۔ تو یہ تمام نشانیاں کس بات کی دلیل ہیں؟ اللہ کی قدرت کی، اس کی رحمت کی، اس کی حکمت کی، اس کے علم کی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان نشانیوں میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور غور و فکر کر کے نتیجہ کیا نکالنا چاہیے، کس نتیجے پر پہنچنا چاہیے، کیونکہ غور و فکر تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ کیا لوگ ان نشانیوں میں غور و فکر کر رہے ہیں؟ مسلمز بھی اور نان مسلمز بھی کر رہے ہیں نا، لیکن اس سارے غور و فکر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ الہ تک نہیں پہنچتے، یعنی منزل تک نہیں پہنچتے، راستے میں ہی رہ جاتے ہیں، صرف ظاہر میں کھو جاتے ہیں، ظاہر میں رہ جاتے ہیں، اور اس سے وہ بات نہیں نکالتے جو نکالنی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ، جو بنا لیتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر کیا بنا لیتے ہیں؟ اندادن، ہمسر، برابر، ایکولز، یعنی واضح دلائل دیکھنے کے باوجود، اللہ کی قدرت اور اس کے علم اور اس کی حکمت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ اللہ کے ساتھ کچھ دوسری ہستیوں کو اس کے برابر قرار دے دیتے ہیں۔ یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان ہستیوں سے، ان الہوں سے، کحب اللہ، جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ سب سے بڑھ کر انسان کی محبت کا مستحق اللہ ہے، جس کے اس پر بے شمار احسانات ہیں، لیکن انسانوں میں سے کچھ نمک حرام قسم کے، نمک حرام کا معلوم ہے نا معنی، بے وفا قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو سب کچھ لیتے تو اللہ سے ہیں، فائدہ تو اس سے اٹھاتے ہیں، لیکن جب حق دینے کی باری آتی ہے تو غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کی عظمت ان کے دلوں پہ چھا جاتی ہے اور وہ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن سب ایسے نہیں ہوتے، ایمان والے اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ والذین آمنوا
اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں، پختہ ترین ہوتے ہیں، بہت پکے ہوتے ہیں. اللہ کی محبت ان کے دل کے اندرونی پردوں میں جاگزی ہو جاتی، وہاں جا کے راسخ ہو جاتی، اور کوئی دوسری چیز ان کو اللہ کی محبت سے ہٹا نہیں سکتی، دور نہیں کر سکتی. اللہ کی محبت کے راستے میں کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، کچھ پردے حائل ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ظاہری چیزوں کی اٹریکشن کے پردے. جو چیز انسان کو حیران کرتی، کیونکہ الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس سے عقل حیران ہو جائے، وہ جس کی تخلیق اور جس کی قدرت اور جس کے کاموں پر عقل حیران ہو جائے. تو انسان کی یہ ہمیشہ سے کمزوری رہی ہے کہ وہ اصل خالق اور مالک تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی بنائی ہوئی بہت سی چیزوں کے ظاہری حسن میں کھو کے رہ جاتا ہے، ظاہری پردوں میں اٹک جاتا ہے، اصل تک نہیں پہنچتا، کور تک نہیں پہنچتا. لیکن اہل ایمان اس سے اوپر ہوتے ہیں، وہ ظاہر میں نہیں کھوتے، وہ اصل تک پہنچتے ہیں. جیسے پچھلی تمام نشانیاں جن کا ذکر کیا گیا اور فرمایا کہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اور کیا نشانیاں؟ کہ وہ اپنے خالق کو پہچانتے، وہ ان چیزوں میں نہیں کھوتے. کیونکہ یہ جتنی بھی چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے اکثریت کو لوگوں نے اپنا الہ بنا رکھا، لیکن ایمان والے وہ مخلوق میں نہیں گم ہوتے، وہ مخلوق کے ذریعے سے خالق تک پہنچ جاتے ہیں. وہ مخلوق کی خوبصورتی میں اور مخلوق کی حیران کن چیزوں میں گم نہیں ہوتے، بلکہ وہ ان تمام نشانیوں کے ذریعے اصل خالق کو پہچان کر اس سے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور اشد کا لفظ کیا ہے؟ اسم تفضیل. تفضیل کا لفظ فضیلت سے نکلا ہے، سپرلیٹو ڈگری، شدید ترین، پختہ ترین. اور اس کا کیا معنی ہے شدید ترین؟ یعنی ہر حال میں، خواہ سرا ہو یا درا. کیا معنی؟ خوشی کی حالت ہو یا تکلیف کی حالت، خوش ہو یا غمگین ہو، ان پر اللہ کی نعمت ہو یا کوئی آزمائش ہو، وہ کسی حال میں بھی اپنے رب سے ناراض نہیں ہوتے. وہ ہر حال میں اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے محبوب سے نالا، خفا، ناراض نہیں ہوتے، بلکہ ان کی محبت ہر حال میں قائم رہتی ہے. محبت کے بھی کئی درجے ہیں نا، اور کئی قسمیں ہیں. بعض اوقات انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے کیونکہ اس سے اس کو ایک لذت اور ایک ٹیسٹ ملتا ہے، مثلا کھانے کی چیزوں کی محبت ہے، یہ کوئی اور اسی طرح کی، تو لذت کی وجہ سے محبت ہوتی ہے کہ وہ چیز لذیذ ہے اس کے نزدیک. بعض اوقات انسان کو کسی چیز سے فائدہ ملتا ہے، نفع کی خاطر اس سے محبت کرتا ہے. مثلا آپ کی جاب ہے یا بزنس ہے، اس میں سے آپ کو پروفٹ ملتا ہے، آپ کو ویجز ملتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو اس کے فائدہ حاصل ہو رہا ہے. اور کچھ چیزوں سے محبت ان کی فضیلت کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ بہت بڑی چیزیں حیران کن ہوتی ہیں، انسان ان سے مروب ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے، امپریس ہوتا ہے، تو ان سے محبت کرنے لگتا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی محبت پائیدار نہیں ہوتی، دنیا کی چیزوں سے بدلتی رہتی ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی کھانا جو بچپن سے آپ کو بہت پسند تھا وہ آج بھی پسند ہو، نہیں نا. ایسے ہر کچھ عرصے کے بعد جو انسان کے جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں، ماحول تبدیل، موسم تبدیل ہوتا ہے، تو وہی کھانا جو سردیوں میں مثلاً آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، بعض اوقات گرمیوں میں اچھا نہیں لگتا، تو آپ کو اس کی طلب نہیں رہتی، چاہت نہیں رہتی، ایک طرف کر دیتے ہیں آپ. اسی طرح بعض لوگوں کو ایک موسم اچھا لگتا ہے، بعض لوگوں کو دوسرا موسم اچھا لگتا ہے. لیکن جن لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے، وہ بدلتے موسم کے ساتھ بدلتی نہیں، ہر حال میں قائم رہتی ہے. یہ نہیں کہ جب دن اچھے ہیں تو اللہ بہت اچھے ہیں، اور جب دن پھرے تکلیف آئی تو اللہ کے خلاف باتیں شروع کر دی، یا ناراضگی کا اظہار یا تنگ دلی کا اظہار. ایسا نہیں کرتے. وہ اشد حبا للہ، ان کی محبت ہر حال میں قائم رہتی ہے. بعض لوگ بعض چیزوں سے
اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس میں فائدہ. مثلاً ایک بزنس سے کسی کو محبت ہے جب تک اس میں پروفٹ اچھا ہے، اور اگر پروفٹ کی بجائے لاس ہونا شروع ہو جائے تو کتنے لوگ اسی چیز سے محبت کریں گے؟ نہیں کریں گے، ختم. آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، بہت اچھا اس کا معاوضہ مل رہا ہے، جاب میں بہت آپ ایفیشینٹ ہیں، بہت ہی محنت کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی سیلری بند کر دی جائے تو کیا ہوگا؟ وہ محبت کہاں جائے گی؟ ختم. اسی طرح بعض لوگوں کو بعض انسانوں سے محبت ہوتی ہے، جب تک وہ جوان ہوتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں. مثلا شوہر کو اپنی بیوی سے محبت ہے جب تک وہ جوان ہے، خوبصورت ہے، اور جب جوانی ختم، خوبصورتی ڈھلک گئی تو محبت بھی ختم، وہ کسی اور کی طرف منتقل ہو گئی. دنیا کا حال تو یہ ہے. لیکن اللہ سے محبت، ان میں سے کوئی محبت نہیں ہوتی، وہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو زوال نہیں. اس کی طرف سے ملنے والے نفع جو ہیں انسان کو، وہ ہر حال میں ہے، خواہ انسان ان کو پہچانے یا نہ پہچانے. تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اشد جو ہوتا ہے چونکہ سپرلیٹو ڈگری ہے تو کمپیرزن بھی ہوتا ہے اس میں. تو اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ جس طرح کوئی اپنے کسی معبود سے محبت کرتا ہے، ایمان والے اپنے رب سے ان سے بھی بڑھ کے محبت کرتے ہیں. کوئی کسی کو کتنا چاہ سکتا ہے، کوئی کسی سے کتنی محبت کر سکتا ہے، اس سب کو نیچے کر دیں اور اللہ کی محبت اس سے بھی اوپر. گویا ایمان والوں کی اللہ سے محبت ان کے بچوں، ان کی بیوی، ان کے دوستوں، ان کے بزنس، ان کے مال، ان کی ریاست، ان کے عہدے، ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہوتی ہے. جس طرح لوگوں نے اپنے بت بنائے ہوئے اور ان سے وہ محبت کرتے ہیں، ایمان والے اللہ کی محبت میں ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہوتے، اشد ہوتے. تو اشد کا ایک معنی کیا ہوا کہ ہر حال میں، اور دوسرا سب سے بڑھ کر. جتنی کوئی کسی اور سے محبت کرے، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرے. ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے. کیا واقعی اللہ کی محبت ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر ہے میرے دل میں؟ کہیں وہ موسمی تو نہیں کہ کبھی کسی خاص جگہ پر ہوئے، کسی خاص موقع پر تو بہت شدید محبت ہوئی اور پھر وہ موقع ختم، وہ مجلس ختم تو اللہ کی یاد بھی بھول گئی. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ مکہ مدینہ میں ہیں تو آپ کو اللہ کی خوب یاد آئے، اور جب آپ امریکہ میں آ جائیں، کینیڈا میں آ جائیں تو آپ محبت پیچھے چلی. نو، آپ کہیں بھی ہوں، آپ گھر میں ہوں، آپ سفر میں ہوں، آپ سواری پر ہوں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ خوشی کے حالت میں ہیں، دنیا میں کسی چیز سے فائدہ آپ کو ہو رہا ہے یا آپ کو کوئی غم پہنچا، لیکن اندر جو دل کا اطمینان اور دل کی خوشی اور اللہ سے ایک تعلق اور کنیکشن اور اللہ کی یاد اور اس کا ذکر، وہ کسی حال میں محو نہیں ہوتا. وہ بندہ مومن اٹھتا ہے تو اٹھتے ہوئے سب سے پہلے اس کو خیال اپنے رب کا آتا ہے، اس کی زبان پر اپنے رب کا نام آتا ہے. وہ رات کو سوتا ہے تو آخری لفظ اور آخری بات اور آخری یاد اس کے دل میں اس کے رب کی ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کی محبت غیر اللہ سے اس درجے میں نہیں ہوتی. یعنی یہ اشد کا مطلب یہ شدید ترین، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اللہ کے سوا کسی اور سے محبت نہ کرے، یہ نہیں کہا جا رہا یہاں. اشد کا کیا معنی نکلتا ہے؟ شدید ترین، سب سے اونچے درجے پر، آن ٹاپ. لیکن اس سے نیچے انسان کے دل میں اللہ نے مختلف چیزوں کی محبت رکھی ہے اور کوئی بری نہیں ہے. محبت ایک بہت محترم جذبہ ہے جو انسان کے لیے ایک محرک ہے کسی بھی کام کو کروانے کا. یعنی بعض لوگ محبت لفظ سنتے ہی اس کو نیگیٹو معنوں میں لیتے ہیں کہ شاید محبت کو بہت ہی خراب چیز ہے. کچھ مخصوص کلچرز میں تو لو یا محبت کا نام لیتے ہی لوگ لان تان شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا اس کا تو ذکر ہی برا ہے. نہیں، محبت کو بری چیز نہیں ایز لانگ ایز کہ وہ اللہ کی حدود کے اندر ہے. آپ اپنے بچوں سے محبت کر سکتے ہیں، آپ کو مال کی محبت بھی ہو سکتی ہے، آپ کو اپنے دوستوں سے محبت ہو سکتی ہے، آپ کو کسی بھی چیز سے محبت، اپنے کام سے محبت ہو سکتی ہے، زندگی میں بہت سی چیزوں سے انسان کو محبت ہو سکتی ہے. لیکن ان سب محبتوں کے اوپر ہوتی ہے اللہ کی محبت کہ وہ اللہ کی خاطر ان میں سے ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہیں.
قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے، واموال اقترفتموها اور تمہارے مال جنہیں تم کماتے ہو، وتجارۃ تخشون کسادها اور تمہاری تجارت کے مان پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے، ومساکن ترضونها اور گھر جنہیں تم بہت پسند کرتے ہو. اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے بڑھ کر محبوب ہے پھر انتظار کرو اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، یعنی تمہاری ذلت کا اور رسوائی کا دنیا میں. تو بات یہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہمیں ان سب چیزوں کو محبت چاہیے، لیکن خرابی کہاں ہو جاتی ہے؟ جب کسی بھی چیز کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر ہو جاتی ہے اور اللہ کے دین کی خدمت کی محبت سے بڑھ کے ہو جاتی، کہ اس کی خاطر، اس انسان کی خاطر یا اس چیز کی خاطر یا اس مال کی خاطر یا اس اپنی جاب کی خاطر یا کسی بھی چیز کی خاطر انسان اللہ کو بھول جائے اور پیچھے ڈال دے اور اس کا حکم پس پش ڈال دے. تو والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور اس کی ضرورت کیوں ہے کہ انسان سب سے بڑھ کر اللہ ہی کی محبت میں گرفتار ہو؟ کیونکہ باقی ساری چیزیں فانی ہیں. آپ دنیا میں جس سے بھی محبت کریں گے وہ سب چلے جائیں گے، اور ایک مانی ہوئی بات ہے، کوئی بھی چیز نہیں ٹھہرتی. کیا مال ٹھہرتا ہے ہمارے پاس؟ کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ جتنا مال آج اس کے پاس ہے کل بھی ہوگا؟ اب اگر آپ مال کی محبت ہر چیز سے بڑھ کے کر لیں، جیسے کہ کچھ لوگوں کو ہوتی ہے، انہیں بیوی بچوں کی پرواہ نہیں، دین ایمان کی کسی چیز کی پرواہ نہیں، انہیں کس کی ہے؟ صرف پیسوں سے دلچسپی کہ اور کیسے بنایا جائے اور کیسے بنایا جائے. اس میں حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنی صحت کا بھی خیال نہیں، نہ بیوی بچوں کے حقوق کا پتہ، نہ کسی انسان، کچھ نہیں پتہ، صرف مال مال مال. کسی کو اسی طرح جاب کا عشق ہوتا ہے، کسی کو کسی اور چیز کا. اب کیا ہوتا ہے اس کا نقصان؟ کیوں کہا گیا کہ سب سے بڑھ کے اللہ ہی سے کرو اور ان چیزوں سے نہ کرو؟ کیونکہ ان میں سے کوئی چیز بھی پائیدار نہیں. مال بھی چلا جاتا ہے، جابز بھی چلی جاتی ہیں، انسان کی جوانی اور حسن بھی چلا جاتا ہے، بیوی بچے بھی چلے جاتے ہیں، دوست بھی چلے جاتے ہیں. نیم اینی تھنگ کہ جس کے لیے آپ کو گارنٹی ہو کہ یہ نہیں جائے گا، یہ تو میرا بہت ہی لائل ہے اور ہمیشہ میرے ہی ہاتھ میں رہے گا اور میرا ہی بن کے رہے گا. کسی کا دل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. انسان بھی اگر آپ سے محبت کرتے ہیں، اس نے آپ کے بچے آپ سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ آپ سے محبت کرتے ہیں، بہن بھائی یا دوست کوئی بھی محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ ہی ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور اگر وہ نہ ڈالے تو کوئی آپ سے محبت نہیں کر سکتا. تو اگر کبھی بھی زندگی میں آپ کو کسی سے بھی محبت ملے تو یہ دراصل اللہ کا انعام اور احسان ہوتا ہے، وہ دلوں میں ڈالتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں بھی فرماتے لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اگر وہ سب کچھ جو زمین میں ہے تم ان پہ خرچ کر ڈالتے تم ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے. محبت ایسی چیز نہیں کہ جو جا کے انسان کسی مال پیسے سے خرید سکے، اس سے نہیں خرید سکتے آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا کہ صحابہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے ساتھی آپ سے شدید محبت کرتے ہیں، یہ محبت اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالی ہے آپ کے لیے. اگر آپ زمین بھر کی دولت ان پہ خرچ کرتے تو آپ یہ محبت ان میں ڈال نہیں سکتے. تو کوئی انسان اگر ہم سے محبت کرتا ہے، بھلے وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو، وہ بھی دراصل کیا ہے؟ اللہ ہی کی دی ہوئی محبت جو اس کے دل میں اللہ نے ہمارے لیے رکھی. ورنہ وہ جب چاہے اللہ اس کا دل بدل دے اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے مجبور ہے، کمزور ہے، کہ وہ چاہتا ہے کہ کسی سے شدید ترین محبت کرے، اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کر دے، جس کو وہ اپنے سے بڑھ کے چاہے. یہ انسان کے اندر رکھ دیا گیا. اب اگر انسان کو صحیح قبلہ اور صحیح مرکز اور صحیح چیز نہیں ملتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان ادھر ادھر کی محبتوں میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس نے یہ کرنا تو ہے ہی، کیونکہ تو اس کی فطرت میں، اس کے بغیر تو اس نے رہنا نہیں. تو جس کو رب نہ ملے، جس کو اللہ نہ ملا، وہ پھر کیا ہوا؟ کسی اور چیز کی محبت میں اٹک گیا. اب کیا ہوتا ہے جب انسان کسی اور چیز کی محبت میں اٹکتا ہے اور وہ بیچارہ یا وہ بیچاری چیز اپنی اصل کے اعتبار سے فانی ہے، ناپائیدار ہے،
وہ تو چھوڑے گی آپ کو، وہ تو دھوکہ دے گی آپ کو، وہ تو جدا ہوگی آپ سے، وہ تو بے وفائی کرے گی، کیونکہ وہ تو اپنی بھی مالک نہیں. کوئی چیز اپنی مالک خود ہے؟ کوئی انسان اپنا مالک ہے؟ کوئی نہیں. وہ تو مجبور ہے. انسان مر جاتے، کوئی اپنی زندگی کا مالک نہیں. اگر کوئی شخص مرتے دم تک بھی آپ کا لائل ہے، وہ ذرہ برابر نہیں بدلا اپنی محبت میں، لیکن کیا ہوگا؟ اسے جانا ہے نا، اللہ نے بلایا اسے جانا ہے. تو اب کیا ہے، جب وہ جائے گا تو آپ کی روح بھی ساتھ ہی چلی جائے گی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ایک شخص کے مرنے کی خبر سن کے ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. وہ ہارٹ اٹیک سے مرتے ہیں کیونکہ دل مرتا ہے نا ان کا، کیونکہ محبت جو ہے نا وہ دلوں کا کنیکشن ہوتا ہے. تو وہ جب ایک گیا تو دوسرا ساتھ ہی چلا گیا. اللہ کے سوا تو کوئی چیز ایسی ہے نہیں کہ جس کے اوپر آپ اپنی جان دے دیں، کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. صرف اسی کے نام پہ جان دے سکتے، کسی اور کے لیے نہیں دے سکتے. اللہ ہم سب کو جانتا ہے نا، ہمارے اندر باہر سے واقف ہے، اسے ہماری ضروریات بھی پتا ہے. اس کو پتا تھا کہ ہمیں کیا چاہیے، تو اس نے ہمیں کیا سکھایا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ظاہر کی چیزوں میں مت کھو، عارضی چیزوں کی محبت میں مت مبتلا ہو، اللہ سے محبت کرو. اور اللہ سے محبت کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کی معرفت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے. جو پیچھے ہم نے سب باتیں پڑھی، اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں انسان جب غور و فکر کرتا ہے، اس کی کتاب پڑھتا ہے، تو اللہ سے محبت ہوتی ہے. اور اس طرح وہ خلا، وہ جو ویکیوم ہوتا ہے وہ پور ہوتا ہے. ہر انسان کے اندر ایک خلا ہوتا ہے نا، ایک کمی ہوتی ہے، وہ انسانوں کی محبت سے نہیں پوری ہوتی، وہ چیزوں کی محبت سے پوری نہیں ہوتی، صرف اللہ کی محبت اس کو بھر سکتی ہے. تو جس کو رب کی معرفت ہو جاتی ہے اور اللہ سے شدید محبت ہو جاتی ہے، تو اس کی یہ تلافی ہو جاتی، کمی پوری ہو جاتی. لہذا اس کے اندر ایک کنٹینٹمنٹ آ جاتی، ایک سیٹسفیکشن آ جاتی. پھر انسان اپنے مقصد پر فوکس کر سکتا ہے. باقی چیزوں کی محبت انسان کے ذہن کو بکھار دیتی ہے. انسان وہ نہیں کر سکتا جو اس کو کرنا چاہیے، اور نتیجتاً انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ جو شرک ہے نا، دنیا میں آپ دیکھیں ہر قوم میں، ہر جگہ کسی نہ کسی شکل میں شرک رہا ہے. جب یہ یقین نہ رہا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو پھر انسان لاسٹ ہو جاتا ہے نا، پھر انسان کو اور سہارے ڈھونڈتا ہے. کیونکہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، اس کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو اللہ کو نہیں تھامتا، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ غیر اللہ کو تھام لیتا ہے، اور پھر وہ بھٹک جاتا ہے، پھر وہ ان میں کھو کے رہ جاتا ہے. تو یہاں سے آ کے اس کا نقصان ہو جاتا ہے، وہ ظاہر میں اٹک کے رہ جاتا ہے. اور خدا کی ضرورت ہر دل میں بسی ہوئی، ہر دل میں اس کے لیے ایک جگہ رکھی ہوئی نا، وہ جگہ اسی کے لیے، اس میں وہی آ سکتا ہے. کسی اور کو آپ رکھیں گے تو وہ وہاں ٹکے گا نہیں، کیونکہ وہ کسی اور کی جگہ ہے نہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے سوا ہر ایک کو وہاں ٹکا رہے ہوتے، اور وہ ٹکتا ہی نہیں وہاں. تو اس سے انسان خود نقصان میں پڑ جاتا ہے. لہذا والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو گویا اللہ کی محبت عبادت ہے اور غیر اللہ کی محبت شرک ہے. اللہ کی محبت انسان کی ضرورت ہے، فائدہ مند ہے، اور غیر اللہ کی محبت انسان کے لیے نقصان دہ ہے، انسان کے لیے غم اور خوف اور تمام تکلیفوں کا موجب ہے. جب انسان اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو محبوب بناتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ چیزیں اس کے لیے غم اور دکھ کا ذریعہ بنتی. آپ نے عبد القادر جیلانی کا نام سنا ہوگا. انہوں نے ایک دفعہ محبت کے موضوع پر کچھ کلام کیا تھا، گفتگو کی تھی، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے ان کی. کہتے ہیں، اے وہ شخص جو کہا کرتا ہے میں جس سے بھی محبت کرتا ہوں جدا کر دیا جاتا ہوں. یعنی انسان کو شکوہ ہوتا ہے نا، میں جس سے بھی محبت کرتا ہوں اس سے الگ کر دیا جاتا ہے، جدا کر دیا جاتا ہوں، وہ چیز مجھ سے دور ہو جاتی ہے کسی طرح، کبھی بیماری سے، کبھی دشمنی سے، کبھی غلط فہمی سے. بہت سی محبتیں کس سے ختم ہو جاتی؟ مس انڈرسٹینڈنگ. کبھی فاصلے سے، کہ جس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں آپ سے دور چلی جاتی. کبھی موت سے. ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے. اے نادان، تو وہ خوش نصیب ہے جس کے لیے اللہ نے غیرت کھائی ہے. یعنی جس کے ساتھ ایسا ہو وہ خوش نصیب ہے. اور لوگ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ بدقسمت، کہ میری محبوب چیز مجھ سے الگ ہو گئی.
جب تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کرتے ہو تو اللہ کو غیرت آتی ہے، اللہ کو اچھا نہیں لگتا. اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں کس کے لیے بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور عبادت کیا ہے؟ بہت دفعہ ترجمہ بتا چکی، عبادت کا آپ کو پکا ہو جانا چاہیے. محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ کے سامنے عاجزی دکھانا. محبت عبادت کا حصہ ہے اللہ کی. اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے. ہوش کر، ایسا ٹوٹا ہوا برتن بن جس میں اللہ کے سوا کچھ نہ ٹھہرے. جیسے چھلنی ہوتی ہے نا، جب تک تو غیر کے پیچھے بھاگے گا، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کے پیچھے بھاگتا رہے گا، اللہ تجھے اسی کے ہاتھ سے توڑے گا. اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق کو تیرے قدموں میں لا بٹھائے گا. پھر لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے. تجھے تیرے رشتے، تیری محبتیں، تیری آسائشیں، تیری دولت واپس لوٹا دی جائے گی. وہ ساری چیزیں پلٹ آتی ہیں پھر. اور جن سے تو محبت کرتا تھا اور جن کے لیے رویا کرتا تھا، اب وہ تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز رہے گا. یعنی تیرا دل بے نیاز ہو جائے گا. جب تک تو ان تمام چیزوں کو دور نہ کرے گا، یہ سب تجھے تکلیف دیں گی. محبتیں تکلیف دیتی ہیں، چاہے انسانوں کی ہوں یا کسی اور چیز کی. ان کو نکال کر اللہ کی محبت کو لے آؤ. یعنی نکال کر، انہوں نے نکال کا کہا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں نکالنے کے لیے نہیں کہا گیا، ہمیں کیا کہا گیا؟ اشد. ان سب کے اوپر اللہ کی محبت کو لے آؤ. باقی محبتوں کو اللہ کی محبت کے تابع کر دو. جب وہ تابع ہوں گی تو وہ اپنے ٹھکانے، اپنی جگہ رہیں گی. اور پھر انسان ٹوٹے گا نہیں، ایسا نہیں ٹوٹے گا کہ جس کے بعد وہ کچھ کرنے کے قابل نہ رہے. کیونکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ دماغی توازن کھو دیتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، ان کو اپنا ہوش نہیں رہتا، اور طرح طرح کی چیزوں کی تکلیف میں مبتلا، کئی طرح کی بیماریاں ہو جاتی. تو خواہ محبت وہ ماں باپ کی ہو یا اولاد کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو، انسان کے لیے دکھ اور تکلیف اور غم ہی کا سبب رہتی ہے، جب تک کہ اللہ کی محبت ان سب چیزوں کے اوپر نہ آ جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا. اور کاش دیکھیں وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا. اور یہاں یرا کا مطلب آنکھوں سے دیکھنا نہیں بلکہ سمجھنا مراد ہے، کنسیڈر کرنا. کاش سمجھے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا. کیا سمجھے؟ اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے. یعنی کاش وہ بات جو عذاب کو دیکھ کے سمجھ آئے گی وہ آج سمجھ آ جائے ان کو. اب دیکھیں کہ قیامت کے دن انسان جب اپنے انجام کو دیکھے گا تو ہل جائے گا، اور اس وقت فوراً ریئلائز کرے گا کہ میں نے غلط کیا. کیونکہ جتنی بھی قوموں پہ عذاب آیا، عذاب کے وقت انہوں نے کیا کہا؟ انا کننا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے. تو یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے کہ کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم یعنی شرک کیا، اللہ سے بڑھ کر اور چیزوں کو چاہتے رہے، جب اپنے انجام کو دیکھیں گے تو اس وقت جو حقیقت ان کو سمجھ آئے گی، کاش وہ آج سمجھ آئے. کیا حقیقت؟ ان القوت للہ جمیعا، کہ بے شک قوت، اختیار، غلبہ سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے. اللہ ہی سب سے بڑا ہے. تو جب وہ سب سے بڑا ہے تو پھر سب سے بڑی محبت بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے، بڑی بڑی قربانیاں بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے، سب سے محبوب ترین چیز بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے. ساری قوت، طاقت اس کے پاس ہے. انسان اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے پاس کیوں مانگنے جاتا ہے؟ اس سے کیوں فریادیں کرتا ہے؟ اس سے کیوں کچھ چاہتا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے یہ میرا کچھ کرے گا. لیکن حقیقت یہ کہ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں. لیکن دنیا میں لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. قیامت کے دن آئے گی اور وہاں سمجھنے کا پھر کیا فائدہ. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ سخت سزا دینے والا بھی ہے. کیونکہ سب کچھ اسی نے دیا، اور اس سے سب کچھ لے کر ہم اپنا سب کچھ کسی غیر کو دے دیں تو یہ اس کو پسند نہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے، حق تلفی ہے. لہذا قیامت کے دن ایسے لوگ سخت سزا کے مستحق ٹھہریں گے. وہ سخت سزائیں کیا ہیں؟ إِن يَسْتَغِيثُوا بِمَاءٍ، اگر وہ پانی مانگیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ذرا گرمی ہوتی ہے تو کیا جی چاہتا ہے انسان کا، کچھ بھی ہے تو پانی مانگیں گے. يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ،
یشوی الوجوہ بئس الشراب، تو ان کو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح یا زخموں کو دھویا ہوا دھون وہ پینے کو دیا جائے گا. یہ ہے شدید العذاب. یشوی الوجوہ جو منہ بھون ڈالے گا. کبھی گرم چائے پیے تھوڑی سی تو زبان جل جاتی، تو وہ جہنم میں جو پانی پینے کو دیا جائے گا وہ صرف زبان نہیں پورا منہ بھون ڈالے گا. اور حلق کے اندر جائے گا تو کیا ہوگا؟ سورۃ محمد میں آتا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، ابلتا پانی پلائے جائیں گے، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جو ان کی آنتیں کاٹ کے باہر نکال دے گا. پیٹ گل جائے گا اندر سے، اتنا شدید. اور نہ صرف یہ کہ اندر، بلکہ جہنم کی آگ ان کی باہر کی کھالیں بھی جلا رہی ہوگی، ایسے کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. کیا مطلب ہے کہ جب ان کی کھال پک جائے گی، یعنی جو ہی آگ لگے گی تو کھال پک جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی مرغ روسٹ کرتے ہوئے یا اسکن جب گلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اوپر کا حصہ جو ہی وہ گلے گا، حالانکہ وہ سخت ہوتا ہے، گلے گا، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ بدلناہم جلود، پھر اسکن چینج کر دی جائے گی، پھر اسکن کئی ہزار دفعہ دن میں چینج ہوگی. کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھ سکیں. اسی طرح جب کھانے کو کچھ مانگیں گے تو ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، زقوم کا درخت مجرموں کا کھانا ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اللہ سے بے وفائی کرنا، کسی کو اللہ کے برابر قرار دینا اور کسی کو اللہ سے بڑھ کے چاہنا، یہ کوئی معمولی جرائم نہیں ہے، یہ بہت بڑے جرم ہیں. اور اللہ کے سوا کسی اور پہ بھروسہ کرنا، یا کسی سے کچھ مانگنا، یا کسی اور کے لیے یہ سمجھنا کہ یہ میری بگڑی بنا سکتا ہے، تو یہ سب شرک کی قسمیں، ان سے باز آنا چاہیے. اور عمومی طور پر لوگ عام انسانوں کی محبت کے علاوہ جن چیزوں کی محبت میں مبتلا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ یا تو انہوں نے پتھروں کے بت بنا لیے، اور وہ بھی کیا تھے؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ شرک شروع ہوا تھا. اور نوح علیہ السلام سے پہلے جو نیک لوگ آتے رہے، جو لوگوں کو ہدایت کا پیغام دیتے رہے، جب وہ مر گئے تو اس کے بعد لوگوں نے ان کی تصویریں بنا لی. ان کو دیکھ کے ہمیں خدا یاد آتا تھا، تو اب ان کی شکل دیکھ کے ہمیں یاد آئے گا. اور پھر ایک آدھ جنریشن کے جانے کے بعد وہ یہ تو بھول گئے کہ ان کو دیکھ کے خدا یاد آتا. وہ خدا تو بالکل بھول گیا، باقی کیا ہو گیا؟ بس وہ شکلیں رہ گئی اور وہ بت رہ گئے. یعوق، یغوث، نصر وغیرہ جن کا قرآن میں ذکر آتا، نیک لوگ تھے جن کی شکلوں پہ پھر بعد میں بت بنا لیے گئے تھے. پھر اسی طرح بعض اوقات مذہبی شخصیتیں، پھر اور چیزیں، درخت اور پتھر اور سورج اور چاند اور باقی چیزوں کا، حتیٰ کہ اتنے زیادہ الہوں کے نام ملتے ہیں کہ جن کو گنا نہیں جا سکتا. ہر وہ چیز، کیونکہ شرک جو ہے وہ انتشار ہے سراسر. جس کو جو چیز اچھی لگی اس نے کہا یہی میرا خدا ہے. لوگ اپنے معبود چنا کرتے تھے، پتھر خوبصورت چن چن کے لاتے اور ہر ایک اپنا پتھر الگ کر لیتا اور کہتا کہ یہ میرا خدا ہے. تو کبھی انسان پتھروں سے اٹریکٹ ہوا، اور کبھی سورج چاند سے، اور کبھی درخت شجر حجر سے، اور کبھی آگ سے ڈرا، اور کبھی ہوا سے، اور کبھی بادلوں سے. تو ان سب چیزوں کو اس نے الہ بنا لیا. تو ان سب چیزوں سے نہ ڈرنا چاہیے اور نہ ان کی محبت شدید ہونی چاہیے. ان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہونی چاہیے. یہی دراصل توحید ہے. اگر وہ ان کی نیت یہ ہے، ایک تو پتھر رکھتے ہیں جیسے سترا بنانے کے لیے، اور ایک یہ ہے کہ یہ مقدس چیز ہے، حالانکہ کوئی پتھر مقدس نہیں سوائے حجر اسود کی اور رکن یمانی کے. استبرأ الذین اتبعوا، اب ہوگا کہ انجام کیا ہوگا؟ جب بیزاری دکھائیں گے، جب اظہار برات کریں گے. الذین، وہ لوگ، اتبعوا، جن کی پیروی کی گئی تھی دنیا میں، لیڈرز. من الذین، ان لوگوں سے، اتبعوا، جنہوں نے پیروی کی. لیڈرز اپنے فالوور سے اظہار نفرت کریں گے، ان سے اپنے سارے تعلقات ختم کریں گے، ڈس ایسوسیٹ کر دیں گے. ورأوا العذاب، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے. رآ، یرا کا کیا مطلب؟ دیکھنا. یعنی قیامت کے دن نتیجہ کیا نکلے گا؟ جن جن چیزوں کو بھی انسان چاہتا ہے، اور خصوصاً جو انسانوں کی شکل میں ان کو اپنا لیڈر مان کے ان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جاتی ہے، تو وہ قیامت کے دن بالکل بری الذمہ ہوں گے، اعلان برات کر دیں گے. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے سارے اسباب، تعلقات کٹ کے رہ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. سب رشتے ناتے
تعلقات سب کے سب ختم ہو جائیں گے. دنیا میں تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ فلاں میرے کام آئے گا اور فلاں میری بگڑی بنائے گا، لیکن قیامت کے دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا. دنیا میں مجرم لیڈرز جو ہیں وہ اپنے فالوورز کو دھوکہ دیتے ہیں اور بعض اوقات یہ کہتے ہیں اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، ہمارے راستے پہ چلو، قیامت کے دن ہم تمہاری خطائیں اپنے سر لے لیں گے. اور صرف لیڈرز نہیں، عام طور پر بھی آپ دیکھیں لوگ جب اپنی منوانا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، میری خاطر یہ کر لو، کل قیامت کے دن تم میرا نام لگا دینا، میرے ذمہ کر دینا. لیکن کل قیامت کے دن تو کوئی کسی کا ذمہ نہ لے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا اور اعلان برات کر دے گا، کوئی کسی کو فائدہ نہ دے گا. اور دے بھی کیسے سکتے ہیں، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک دوسرے سے کٹ آف کر لے گا. وتقطعت بہم الاسباب، اور سارے اسباب بھی ختم ہو جائیں گے. سبب کہتے ہیں نا کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ذریعہ اور مینز، سارے مینز بھی کٹ جائیں گے، کوئی کسی تک پہنچ بھی نہیں سکے گا، اور اگر کوئی چاہے کہ فائدہ پہنچے تو وہ بھی نہیں ہو سکے. وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ہوگی، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا پھر اس کے پیچھے جاتا ہے، پیروی کرتا ہے، اس کی اسی طرح کے کام کرتا ہے. لو ان لنا کرۃ، کاش بے شک ہمارے لیے اگر ایک بار لوٹنا ہوتا، اے کاش ہم ایک بار دنیا میں واپس جا سکتے. فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان سے بیزاری کرتے، ہم بھی ان سے اپنا تعلق ختم کرتے. کما تبرؤوا منا، جس طرح انہوں نے آج ہم سے اعلان بیزاری کیا، جس طرح یہ آج ہمیں چھوڑ رہے ہیں، جس طرح انہوں نے آج ہم سے بے وفائی کی ہے. اے کاش ایک دفعہ ہمیں موقع ملے، ہم دنیا میں واپس جائیں اور ہم بھی ان سے ایسا ہی سلوک کریں. سورۃ العنکبوت آیت 25 میں آتا ہے ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا. کیا مانا ہے، پھر قیامت کے دن تم میں سے بعض بعض کا انکار کریں گے اور بعض لوگ بعض کو لعنت کریں گے. وہاں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ ان کو ان کے اعمال حسرتیں بنا کے دکھائے گا. وہ اپنے کیے کے اوپر نادم ہوں گے، پشیمان ہوں گے، افسوس کریں گے، غمگین ہوں گے، پریشان ہوں گے، لیکن کچھ فائدہ نہیں. وما ہم بخارجین من النار، اور نہ ہوں گے وہ آگ سے نکلنے والے. ایک دفعہ جب وہ اس میں داخل ہو گئے تو پھر وہ باہر نہ آ سکیں گے. اب چونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اور جس کو اپنا بڑا مانتا ہے وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، ہر طرح کی قربانی کرتا ہے اس پر. لہذا اہل عرب جہاں یہ سورت یا قرآن مجید شروع میں نازل ہوا، ان کے ہاں کیا تھا کہ لوگ اللہ کے ساتھ بتوں کو، پتھر کے اور دیگر بتوں کو معبود قرار دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دشمنی کس بنا پر تھی کہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کہ سارے الہوں کا بس ایک ہی الہ بنا دیا، ہمیں اور بھی بہت سے پیارے. اور پھر انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہے، اسے کچھ دینا چاہتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ویلنٹائن پہ کتنے مہنگے پھول بکے ہیں. تو یہ محبت کا اظہار انسان اپنی پیاری چیز کو محبوب کے لیے خرچ کر کے یا قربان کر کے کرنا چاہتا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے اس وقت، ویلنٹائن تو تھی نہیں، خیر ان کے ہاں مشکل کیا تھی کہ وہ جانور ہی تھے ان کا مال سب کچھ، تو وہ بتوں کے نام پر اپنے جانور قربان کرتے تھے اور ان کے طرح طرح کے نام رکھے ہوئے تھے، اور وہ کہتے تھے ہمیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. تو اب یہاں اس کے بعد یعنی اس اللہ سے محبت کے ذکر کے بعد اب اہل عرب کی کچھ ایسی چیزوں پر یا ایسے طریقوں پر تنقید کی جائے گی کہ جو انہوں نے اپنا دین بنا رکھے تھے. کیونکہ انسان کا دین کیا بن جاتا ہے، دین کیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ. اگر آپ اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں تو وہ بھی آپ کا دین ہے، اور اگر آپ اپنی خواہشات پہ چل رہے ہیں تو وہ آپ کا دین ہے، یا پھر آپ کسی اور کو فالو کسی انسان کو کر رہے ہیں تو وہ دین ہے. تو یہاں پر تمام انسانوں کو خطاب کر کے اب کچھ باتیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ تم اللہ کے بندے ہو، لہٰذا اللہ کے کہنے پہ چلو. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا،
کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، حلال اور پاکیزہ. تمام بنو آدم کو خطاب ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں، سب کے سب کو، کیونکہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا. کلو، کھاؤ، حکم دیا جا رہا ہے کھاؤ. کھانا جو ہے یہ بعض اوقات واجب ہوتا ہے، یعنی فرض ہوتا ہے. کب؟ جب نہ کھانے سے انسان بیمار پڑے یا پھر ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو. کبھی یہ مستحب ہوتا ہے. مستحب کا کیا مطلب ہے؟ پسندیدہ. اور کبھی مباح ہوتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، اور اس کی رحمت کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں. کیونکہ بعض ادیان کیا سکھاتے ہیں کہ خود کو نعمتوں سے دور رکھو، تو دین اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ ساری نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. اے لوگو، کھاؤ پیو. کیا کھاؤ؟ مما فی الارض، اس میں سے جو زمین میں ہے. یعنی زمین کو تمہارے لیے تمہاری غذا کا ذریعہ بھی بنائے، چاہے وہ زمین اگائے یا اس کو کھود کے اس میں سے نکالا جائے. تو جو بھی نعمتیں زمین میں رکھی ہیں یہ مراد ہے. لیکن شرط یہ ہے اس حال میں حلالن کہ وہ حلال ہو، اور حلال دو طرح سے، بعینی ہی اپنی ذات میں حلال، ویسا حرام چیز نہ ہو جس کا ذکر انشاءاللہ اگلی آیات میں آئے گا، اور دوسرے یہ کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے. ذات کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے کیا ہے کہ جسے نجس اور ناپاک نہ ہو. حلالن حلال ہو، طیبن پاکیزہ ہو، اچھا ہو. اور طیب میں عمدہ چیز بھی آتی ہے، لذیذ بھی آتی. تو حلال کمائی کے اعتبار سے بھی، اور حلال اس چیز کی حقیقت کے اعتبار سے بھی. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، کیونکہ شیطان کے پیچھے چلنے سے نقصان کیا ہوگا؟ سورۃ النور آیت 21 میں فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، جو بھی شیطان کے پیچھے چلے گا تو وہ تو انسان کو بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا، وہ انسان کو برائی کی طرف لے جائے گا. تو اس لیے شیطان کی بات مت مانو. انہ لکم عدو مبین، اور اس لیے بھی نہ مانو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور کوئی بھی شخص اپنے دشمن کی بات نہیں مانتا، کیونکہ دشمن کیا چاہتا ہے کہ جس سے وہ دشمنی کر رہا ہے اسے نقصان پہنچایا جائے. تو حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کھاؤ پیو، کیونکہ زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا. ایک آیت میں آتا ہے نا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سورۃ البقرہ کی آیت 29 میں آپ پڑھ چکے ہیں. وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا تمہارے لیے بنایا، تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری ضروریات پوری کرنے کے لیے. لہذا اللہ کے حکم پہ چلو، اور اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کی بات نہ مانو. جن حلال چیزوں کو اس کے کہنے پہ تم نے حرام کر رکھا ہے ان کو حرام مت سمجھو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حلال کھانا، پاکیزہ کھانا یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ کا حکم ہے. اور انسان اللہ کا جو بھی حکم مانتا ہے اس پر اس کو اجر ملتا ہے، خواہ وہ کھانا ہی کیوں نہ کھا رہا ہو. کبھی سوچا آپ نے کھاتے وقت کہ اس پر بھی ثواب ہے؟ اگر وہ حلال اور طیب ہو اور حد کے اندر ہو، اسے خوش ہو کے کھانا چاہیے. یہ نہیں کہ ہر چیز کے اوپر انسان ناک منہ چڑھائے، یہ ایسا نہیں، یہ ویسا نہیں، اور اس میں نقص نکالے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ کو جو پیش کیا جاتا اسے کھا لیتے، اور اگر پسند نہیں ہوتا تھا تو اس پر خاموشی اختیار فرماتے، لیکن اس میں نقص نہیں نکالتے تھے. کھانے میں نقص بھی نہیں نکالنے چاہیے، کیونکہ ہر ایک کی پسند اور ٹیسٹ فرق ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ایک چیز آپ کو پسند نہیں ہو، کسی اور کو بہت پسند. ہر قوم اور ہر علاقے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، کھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو اس کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے، اس کو برا بھلا بھی نہیں کہنا چاہیے. تو یہاں بنیادی طور پر حکم کیا ہے کہ شیطان کی بات نہ مانو، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ. حلال انسان کے کھانے کے بارے میں دین نے کیوں مداخلت کی ہے؟ یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ، کیوں؟ انسان کے اخلاق، اس کے اعمال، اس کے کام، اس کی کوششوں، اس کے طریقہ زندگی، اس میں کھانے پینے کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے.
آپ جس طرح کا کھاتے ہیں اسی طرح کا پھر عمل کرتے ہیں. تو کھانا اور عمل لازم و ملزوم ہے. کھانا پینا انسان کے اخلاق پر، اس کی شخصیت پر، اس کی شکل و صورت پر، اس کے چال ڈھال پر، بہت سی چیزوں پر اثر انداز ہوتا ہے. اس کی صحت، بیماری، اس کے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھانے کے ساتھ منسلک ہے، کیونکہ کھانے سے ہی زندہ ہے نا انسان. اور پھر اسی طرح زیادہ کھانا بھی منع ہے اور نہ کھانا بھی منع ہے. تو اعتدال میں کھانا عبادت ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تو تم کو برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا انما کا مطلب کسی کو یاد ہے؟ انما کیا ہے گرامر میں؟ کلمہ حصر. ترجمہ کیا کیا تھا میں نے؟ بے شک نہیں، یعنی بات یہی ہے جو کہی جا رہی. nothing but this. جی ہاں، حصر حصار سے نا. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تم کو برے کام کرنے کا اور بے حیائی کے کام کرنے کا حکم دیتا ہے. کس طرح حکم دیتا؟ وسپر کر کے. یعنی شیطان تمہیں خیر کا حکم نہیں دیتا. وَأَن تَقُولُوا، اور یہ حکم دیتا ہے کہ تم کہا کرو، عَلَى اللَّهِ، اللہ پر، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے. شیطان تم سے اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہلواتا ہے جو تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ نے کہی ہے یا نہیں. تو بات یہ ہے کہ انسان کو وہی کہنا چاہیے جو اللہ نے کہا ہے، اور ایسا کرنا واجب ہے جب اس کی ضرورت ہو، یعنی اللہ کا حکم پہنچانا. دوسری صورت یہ ہے کہ انسان وہ کہے جو اللہ نے نہیں کہا، ایسا کرنا حرام ہے. یعنی اللہ کے نام پر ایسی بات منسوب نہیں کرنی چاہیے جو اللہ نے کہی نہیں. مثلا کسی چیز کو خود سے حرام کر دینا جبکہ اللہ نے اس کو حرام نہ کیا ہو. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، علم ہی نہیں تمہیں اور تم خود سے باتیں کر رہے ہو کہ اللہ نے ایسا فرمایا، ویسا کیا، ویسا کہا. تیسری بات یہ ہے کہ انسان وہ کہے جو وہ جانتا نہیں کہ اللہ نے کہا ہے یا نہیں کہا. تو ایسے معاملے میں بھی انسان کو خاموشی بہتر ہے. 3 حالتیں ہوگی نا. انسان اللہ سے ایک بات منسوب کرے، کون سی؟ جو اللہ نے کہی. ایسی بات آگے کہنی چاہیے یا نہیں؟ کہنی چاہیے، اور خصوصاً جب ضرورت ہو تو کہنا واجب ہے. دوسری صورت، انسان وہ بات کہے جو اللہ نے نہیں کہی اور اللہ کے نام لگا کے کہے اور اسے پتہ ہے کہ اللہ نے نہیں کہی. ایسا کرنا کیا؟ حرام ہے. تیسری صورت کیا؟ کہ انسان کو شک ہے، پتہ نہیں اللہ نے کہی ہے یا نہیں. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے. مشرکین کی عادت تھی، سورۃ الاعراف 28 میں آتا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں، دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے. وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. حالانکہ اللہ نے تو کہیں بے حیائی کا حکم نہیں دیا. قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، کہہ دیجئے کہ اللہ کسی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم جانتے نہیں، یعنی جو اس نے کہی نہیں. سورۃ النحل میں آتا ہے 116 ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ جو اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے. کیا سیکھا اس آیت سے آپ نے؟ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ شیطان کی بات نہیں ماننی چاہیے، کیونکہ شیطان برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. دوسری بات یہ کہ بغیر علم کے باتیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے ریفرنس سے صرف وہ بات کرنی چاہیے جو یقینی طور پر آپ کو معلوم ہو کہ اللہ نے فرمائی. کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ قرآن میں لکھا ہے، حالانکہ قرآن میں کہیں نہیں ہوتا. صرف دھوس جمانے کے لیے، لوگوں پر اپنا رعب جتانے کے لیے کہ ہم اب قرآن پڑھتے ہیں تو معلوم نہیں کتنے علامہ ہو گئے، لہٰذا ہر محفل میں اور ہر جگہ بے سوچے سمجھے قرآن کو کوٹ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ قرآن میں وہ بات ہوتی کوئی نہیں. ایسا کرنا بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے. کیا کبیرہ گناہ ہے؟ میں کیوں اس پہ سٹریس کر رہی ہوں، کیوں آپ سے پوچھوا رہی ہوں کہ ایسا نہ کیا جائے. یہ بہت بڑا جرم ہے. اگر آپ کو یقین ہے، واقعی پتہ اللہ نے کہا ہے، تو آپ آگے کہیے، اور خصوصاً اگر ضرورت ہے تو ضرور کہیے، خواہ جان ہی کیوں نہ جائے. کئی لوگوں کو حق کے کہنے میں جان بھی دینی پڑی تھی. نمبر 2، شک ہے، پتہ نہیں کہا ہے کہ نہیں، پھر کیا کرنا چاہیے؟ چپ رہنا چاہیے. نمبر 3، پتہ ہے کہ کہا ہی نہیں، تو پھر بالکل خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ ایسا کریں گے تو حرام ہو.
سورۃ الاعراف 33 میں فرمائے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزوں کا ذکر کر کے آگے فرمائے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کہو جو اس نے نہیں کہا، کیونکہ دور جاہلیت میں انہوں نے اپنی مرضی سے چیزوں کو حرام کر لیا تھا اور کہا یہ اللہ نے کہا ہے ہم کو کہ یہ اور یہ چیز حرام ہے، حالانکہ حرام کا اختیار تو اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیا کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا وہ پیغمبر بھی اپنی مرضی سے حرام کر دے، ایسا نہیں کیا جا سکتا، ایسا کرنا جرم ہے۔ سورۃ النحل 116 میں آتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اور نہ تم کہو جو تمہاری زبانیں گھڑتی ہیں، کیا؟ جھوٹ میں سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ تو حلال اور حرام کا معاملہ سمپل نہیں ہے، کسی انسان کو اختیار نہیں کہ اپنی مرضی سے فتوے دینا شروع کر دے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ لفظ حرام بولتے ہیں، حرام 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 حرام، اللہ کے بندے رک جاؤ، سوچ سمجھ کے بولو۔ ایسا کرنا اگر ناحق ہوا تو وہ حرام ہے، جو تم کر رہے وہ حرام ہے کہ نہ حرام کو تم حرام قرار دو۔ اور اسی طرح حرام چیزوں کو حلال بھی نہیں کہہ سکتے، جو چیز پتہ ہے کہ حرام ہے تو اس کو حرام ہی کہنا چاہیے۔ تو یہ بہت احتیاط کا معاملہ ہے اور شیطان اس راستے سے انسان کو ورغلاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا، پیروی کرو، حلال حرام کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ پیروی کرنی چاہیے۔ کس کی؟ ما انزل اللہ، اس کی جو اللہ نے اتارا۔ قالو، تو جواب میں کیا کہتے؟ بل، رادر، بلکہ، نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا پھر بھی وہ اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے اگرچہ ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں؟ گویا باپ دادا کی پیروی تو منع نہیں، لیکن کیا منع ہے؟ اس صورت میں پیروی منع ہے جب ان کے پاس علم نہ ہو اور عقل نہ ہو، ان کی بات میں کوئی لاجک نہ ہو، کوئی ریزننگ نہ ہو، نمبر 1۔ اور نمبر 2، ان کو ہدایت یا دین کا کوئی علم نہ ہو، پھر ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں ماں باپ کی اطاعت لازم ہے ہم پر، ماں باپ کی بات ماننی چاہیے یا نہیں؟ بڑوں کی بات ماننی چاہیے نا، لیکن کب نہیں ماننی چاہیے؟ جب ان کی بات اللہ کے حکم کے خلاف ہو، لا یہتدون، ان کے پاس دین کا کوئی علم نہ ہو اور وہ غلط بات کہہ رہے ہوں تو نہیں ماننی چاہیے۔ نمبر 2، جب ان کی بات میں کوئی لاجک نہ ہو، بے عقلی کی بات کر رہے ہوں۔ مثلاً اگر ماں باپ بچے کو کہیں کہ جاؤ تم آگ میں کود جاؤ، تو وہ یہ کہہ کے نہیں کود سکتا کہ میرے ماں باپ نے کہا ہے۔ کیوں؟ کس کے خلاف ہے؟ یہ عقل کے خلاف ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ جو تھے وہ کسی ایکسپیڈیشن پہ تھے، تو ان کا جو لیڈر تھا اس نے ان کو کہا کہ آگ میں کود جاؤ، تو وہ نہیں کودے۔ لیڈر کی بات ماننا، سمع و اطاعت ضروری ہے۔ اسلام میں حکم کیا ہے؟ اپنے سینئر کی، اپنے کمانڈر کی، اپنے لیڈر کی بات مانو، خواہ تمہاری مرضی کے خلاف ہو، لیکن کب نہ مانو؟ جب وہ اللہ کے حکم کے خلاف۔ تو جب وہ واپس آئے انہوں نے بتایا تو آپ نے کہا اگر تم اس کی بات مان لیتے تو تم سب آگ میں جاتے، وہ بھیجنے والا بھی اور کودنے والے بھی غلط چیز پر۔ تو ایسا حکم نہیں ماننا چاہیے، نہ ماں باپ کا نہ کسی لیڈر کا، کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، یا پھر آپ کو اللہ کا حکم تو نہیں پتا مگر اس بات میں کوئی ریزن ہی نہیں، لاجک ہی نہیں، کوئی عقل کی بات نہیں۔ کیونکہ بعض اوقات ماں باپ ہوتے ہوئے، بڑے بڑے ہوتے ہوئے بالکل کم عقلی کی بات کرتے ہیں۔ یعنی بڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں، لیڈر ہونے کا یا ماں باپ یا استاد یا کوئی بھی بزرگ یا شیخ یا عالم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ پھر آپ آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید شروع کر دیں اور ان کی ایسی باتیں بھی ماننے شروع کر دیں جن کے پیچھے کوئی عقل کی بات نہیں۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ ماں باپ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے یا ان کو بہت سمجھ نہیں ہوتی، تو وہ اپنی ناسمجھی کی بنیاد پر اپنی اولاد کو ایسے کاموں کی طرف دھکیلتے ہیں کہ جس میں نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں
یہ تو نہیں کہ بدتمیزی کی جائے، لیکن ماں باپ کو دلیل سے سمجھایا جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اطاعت کی حدود کیا ہے۔ اصل میں قرآن کی ایک ایک آیت کے اندر سمندر چھپا ہوتا ہے، اور آپ کا وقت اتنا کم ہے کہ ساری باتیں ہو نہیں سکتی۔ بہرحال عقل جو ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عقل رشد اور ایک عقل ادراک۔ بعض ماں باپ یا بڑے آبا، کیونکہ ماں باپ کا میں بار بار لفظ اس لیے لے رہی ہوں کہ آبا کا ذکر اللہ نے خود کیا۔ بعض آبا جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے معاملے میں بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، کہاں سے پیسے کمانے، کہاں خرچ کرنے، اس میں بڑی سمجھ ہوتی ہے ان کو، لیکن دین کے معاملے میں بالکل نل کورے، کچھ پتہ نہیں۔ اب اگر اولاد دین کی طرف آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو روکتے ہیں۔ اب ماں باپ ان کو کیا کہتے ہیں، ہم ماں باپ ہیں، ہمارا حق زیادہ ہے، ہماری مانو، اور یہ تمہارا دین تم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہماری نہ مانو۔ تو ایسے میں بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، اب کس کی مانے اور کس کی نہ مانے۔ اگر ماں باپ کی نہیں مانیں گے تو ناراض ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے، پھر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ جو کہہ رہے ہیں یا تدون کی اس میں آتا ہے، یا یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ عقل رشد جو انسان کو سیدھے رستے کی طرف لے جاتی ہے، فائدے کی طرف لے جاتی ہے، اس میں آتا ہے۔ اور اگر نہیں آتا تو پھر بات نہیں مانی جائے گی، اور ایسا نہ ماننا کوئی اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی کا سبب نہیں ہوتا۔ اور یہ اس وجہ سے بھی یہاں اتنی شدت کے ساتھ کہا گیا کہ جن لوگوں کے پاس حق نہیں ہوتا نا، تو ان کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ ہم نے بڑوں کو ایسے ہی دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تھا اور بتوں سے ان کو روکتے تھے قوم کو، تو ان کو جب سمجھایا کہ دیکھو یہ بولتے نہیں، سنتے نہیں، کچھ کرتے نہیں، تو وہ کیا کہتے تھے؟ چپ، کوئی جواب نہیں۔ عقل سمجھ آنے لگتی لیکن کہتے نو ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے لہٰذا ہم ایسے کریں۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم نے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ اور ویسے اگر دیکھا جائے تو دنیا کے معاملات میں ہم کتنا بڑوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ کیا ہم وہی پہنتے ہیں جو ہمارے بڑے پہنتے تھے؟ وہی کھاتے ہیں جو ہمارے بڑے کھاتے تھے؟ وہی کچھ پکاتے ہیں؟ وہی پڑھ رہے ہیں جو ہمارے بڑوں نے پڑھا؟ ہم اسی طرح کے گھروں میں رہتے ہیں جس میں بڑے رہتے تھے، ان حویلیوں میں اور انہی گھروں میں؟ کس معاملے میں بڑوں کی پیروی ہے؟ کسی بھی چیز میں نہیں، سوائے ایک بالکل illogical اور جس میں کوئی ریزن نہیں ہے، اس میں آ کے دین کے معاملے میں زیرو، نل، کوئی عقل سے کام نہیں لینا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي، مانند مثال اس شخص کے ہے، يَنْعِقُ، جو پکارتا ہے۔ نعوق کہتے ہیں بکریوں کو چیخ چلا کے گلا پھاڑ کے پکارنا، جیسے رائی کرتا ہے، چرواہا کرتا ہے نا، چرواہے کو جب بکری دور چلی جائے، کبھی آپ نے سنا ہو یا دیکھا ہو ایسا منظر، کبھی دیکھا ہے گاؤں وغیرہ میں جب جانور چرائے جا رہے ہوتے ہیں تو جو چرواہا ہے وہ کیسی آوازیں نکالتا ہے؟ چلیے وہ تو نہیں دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات گھر میں بھی جو پیٹس ہوتے ہیں ان کو بلانے کے لیے مخصوص قسم کی آوازیں نکالی جاتی۔ تو ینعقو کا لفظی معنی ہوتا ہے چرواہے کا گلا پھاڑ کے اپنی بکریوں کو پکارنا، جمع کرنا۔ فرمایا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، وہ اس طرح ہے جیسے ایک چرواہا۔ وہ چرواہا کیا کرتا ہے؟ ینعقو، اس کو پکارتا ہے، بما لا یسمع، جو سنتے نہیں، یعنی بکریوں کو، الا دعاء و نداء، مگر وہ بکریاں کیا سنتی ہیں؟ ایک پکار اور ایک آواز۔ بس ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا مالک ہم کو پکار رہا ہے، اور وہ بس ایک آواز سن رہے ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ انہیں نہیں پتا ہوتا وہ کیوں پکار رہا ہے۔ وہ پکار رہا ہے تو پکڑ کے ہم کو ذبح کرنے لے جائے گا، یا پھر وہ مزید کچھ کھلائے گا، یا گھر واپس لے جائے گا، یا بیچ دے گا۔ بکریوں کو پتا ہوتا ہے کہ مالک کیوں پکار رہا ہے۔ وہ تو کھلانے کے لیے پکارے تب بھی آ جاتی، وہ ذبح کرنے کو پکارے تب بھی آ جاتی، کیونکہ ان کو عقل کوئی نہیں، سمجھ کوئی نہیں۔ وہ بیچنے کے لیے پکارے تب بھی آ جاتی۔ پھر فرمایا سم بکم عمی، ڈیف ہیں، ڈم ہیں، بلائنڈ ہیں، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، نہ کان استعمال کرتے ہیں، نہ زبان استعمال کرتے ہیں، اور نہ آنکھیں استعمال کرتے ہیں۔ فہم لا یعقلون، بس وہ عقل سے کام ہی نہیں لیتے، کچھ بھی نہیں سمجھتے، یعنی دلیل کی زبان نہیں سمجھتے، دلیل نظر نہیں آتی، اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی، عقل اور بصیرت سے کام نہیں لیتے، اندھے بہرے بن کر ماں باپ کی تقلید پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگ جانور ہیں یا جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔
کون لوگ جانوروں سے بدتر ہیں؟ جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو ہدایت پہ نہیں چلتے، جو تعصب سے بھرے ہوئے ہیں، جو سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.